الهاشمي القرشي الغطفي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الأطهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا حسين بن علي عليه الصلاة والسلام أني لم أخرج أشرا ولا بدرا. صلوات میں چاہوں تو نہیں رہا کر کے مسائل بیان کروں، مسائل کے علاوہ کوئی اور باتیں شروع کروں، لیکن کچھ بہت ہی اہم چیزیں ایسی ہیں کہ ضرورت ہے، چونکہ آج کی ضرورت ہے اور آج کی شب کی کچھ ایسی اور آج کے دن کی کچھ ایسی جو واقعات ہیں یا ایسی مناسبتیں ہیں، اس سلسلے سے کچھ باتیں جلدی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج 9 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے خیمے کے سامنے. ایک شخص آتا ہے، 9 محرم ہے، ایک شخص کون آ رہا ہے؟ ایک شخص آتا ہے، کیفیت کیا ہے اس کی کہ اس کا ایک پیر کٹا ہوا ہے. حسین ابن علی خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک شخص آتا ہے حسین ابن علی کے قریب. جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ وہ شخص میرے پاس آ رہا ہے، حسین ابن علی کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد اس شخص کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. لگانے کے بعد کہتے ہیں خیر تو ہے؟ کہا کا بہت مشکل سے چھپ چھپا کے آیا ہوں. جیسے مجھے یہ پتہ چل گیا کہ حسین ابن علی آپ کربلا آ گئے ہیں تو میں بہت چھپ چھپا کے آیا ہوں. آقا تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا یہ پیر تو کٹا ہوا ہے. آقا ہاں مجھے معلوم ہے میرا پیر کٹا ہوا ہے. 20 سال پہلے جنگ صفین میں، 24 سال پہلے جنگ صفین میں آپ کے بابا کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے میں آپ کے بابا کی ہمراہی میں جنگ کر رہا تھا، ساتھ جنگ کر رہا تھا. تو میرا یہ پیر کٹ گیا ہے. اس وقت بابا نے کچھ علامتیں بیان کی تھی جنگ صفین سے واپس ہوتے ہوئے. جب مجھے پتا چلا کہ آپ کربلا میں آ گئے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں کہ میرے بیوی بچوں نے روکا کہ رک جاؤ، نہیں جاؤ، تم سے جہاد ثابت ہے. کہا لیکن مجھ سے جہاد تو ثابت ہے لیکن حسین ابن علی کی محبت تو نہیں ثابت ہے نا. مجھ سے نہیں رہا جا رہا، مجھ سے نہیں رہا جا رہا ہے. میں اصلاً ممکن نہیں ہے کہ حسین ابن علی کربلا پہنچ جائے اور میں نہیں پہنچوں. توجہ کیجیے گا جناب، صلوات پڑھیں مولا. اب دیکھیں کون شخص ہے. ضرورت ہے تصور کرنے کی، غور کرنے کی کہ ہمیں کہیں پہ بھی آ کے کربلا سے دور نہیں ہونا ہے، کربلا سے دور نہیں ہونا ہے. ہاں وہ 61 ہجری کی کربلا تھی، آج کی کربلا کو ڈھونڈنا ہوگا. یہ 9 تاریخ کو واقعہ پیش آیا ہے. اسی 9 کو ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، شمر ملعون. دیکھیں ادھر سے کیا کیفیت ہے، جب محبت حسین ابن علی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے. شمر ملعون ایک نامہ لے کے آ رہا ہے ابن زیاد کا پیسر سعد کے لیے. پیسر سعد کی کیفیت دیکھیے گا. آتے ہیں پیسر سعد کے خیمے کے پاس، پیسر سعد کو نامہ دینا ہے، خط دینا ہے ابن زیاد کا. اس نے لکھ رکھا ہے کہ حسین ابن علی پہ جلد سے جلد ان کا کام جو ہے وہ تمام کرو، خاتمہ کرو، جنگ ختم کرو. جب جاتا ہے در خیمہ پر تو کیا دیکھتا ہے کہ ابن زیاد نہیں ہے، پیسر سعد نہیں ہے خیمے میں. پتہ کیا کہاں ہے تو کہا وہ فرات میں تیراکی کر رہا ہے، سوئمنگ کر رہا ہے. ادھر دیکھیے اس ملعون کی کیفیت کیا ہے، پانی بند کر رکھا ہے کہ خود تیراکی کر رہا ہے. وہاں جا کے نامہ دیا جا رہا ہے اسے. دیکھیں قساوت قلب، ادھر محبت ہے. یہ یہاں پر آ کے دیکھنے کی ضرورت ہے آج کی شب میں ہمارے اندر کون سا ایمان اور کون سا جذبہ پایا جا رہا ہے. ہم کس خیمے میں، میں نے پہلے دن ذکر کیا تھا کہ یہ خیمہ، جس خیمے میں جس عزاداری کے لیے اور جس ماتمداری کے لیے ہم جس خیمے میں آئے ہیں، یہ وہی خیمہ ہے کہ جو حسین ابن علی نے جناب ذوالحرقین کے لیے لگایا تھا، جناب حر کے لیے لگایا تھا. ہاں بس آج کی شب طے کرنے کی شب ہے.
کچھ چیزیں اور بھی ہوئی ہیں، کچھ مناسبات ایسی ہیں کہ اور بھی کہ جو انشاءاللہ میں مسائل میں ذکر کروں گا، کچھ مسائل والے فقرات ہیں جو مسائل میں ذکر کروں گا. لیکن دیکھیں عزیزان، میں نے اس بات کو اس لیے چھیڑا ہے، اس لیے اس دو واقعے کو اور اس دو پوائنٹ کو میں نے ذکر کیا ہے کہ آ کے ہم غور کریں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کس جگہ کے اوپر. آیا فرش عزا پہ ہم آتے ہیں ماتم کر کے اپنے جذبات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی انرجی کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، یا پھر ان 10 دنوں میں ہم اپنے فرش عزا پہ آ کے حسین ابن علی کی محبت اپنے دل میں پیدا کر کے پورے سال بھر عمل کرنے کی انرجی لینے کے لیے آتے ہیں. یہ غور کرنا ہوگا کہ ہم آ کے جب ماتم کرتے ہیں، ہم آ کے جب جو ہے وہ گریہ کرتے ہیں، ہم آپ جب آ کے مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، تو ہم کس لیے آتے ہیں؟ انرجی لینے کے لیے آتے ہیں یا اپنی انرجی کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں؟ یہاں سے ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے جب اٹھیں اور 10 دن جب ختم ہو جائے تو پھر 10 دن کے بعد وہ انرجی اور وہ ایمان اور وہ حوصلہ اور وہ جذبہ ہو عمل کرنے کا کہ جو کربلا والوں کا جذبہ تھا. دیکھیں میں نے اسی لیے مثال ذکر کیا حسین ابن علی کی محبت کہ ایک پیر کٹا ہوا ہے، کہ دیکھیں حسین ابن علی کی محبت کا جذبہ دیکھیں. اور دیکھیں ہم لوگوں کا جو رابطہ ہے حسین ابن علی کے ساتھ، آج کی رات بہت عظیم رات ہے جہاں تبدیلی کی رات ہے، تبدیل ہونے کی رات ہے. کہا جاتا ہے کہ حسین ابن علی نے مہلت مانگی تھی، کہا جاتا ہے کہ مہلت مانگی تھی، لیکن اگر اس کے پشت پردہ دیکھا جائے تو حسین ابن علی نے مہلت مانگی نہیں تھی بلکہ مہلت دی تھی، مہلت دی تھی. مسائل میں ذکر کروں گا کہ علت کیا ہے، ایک علت بھی بیان کیا ہے علماء نے کہ کیوں مہلت مانگی، لیکن اصل یہ کہ مہلت دی تھی کسے؟ اس وقت کے جب آ کے مقاتل آپ دیکھیے گا تو ہم نے سن رکھا ہے کہ صرف جناب ہو رہا ہے، نہیں، مقاتل نے لکھا ہے کہ 22-23 لوگ آئے ہیں، 22-23 لوگ ایسے ایسے افراد آئے ہیں، خوارج میں سے ہیں، خارجی ہیں. حسین ابن علی شہید ہونے والے ہیں، آخری حل ناصر بلند کی ہے. تو ادھر 2 شخص ہیں، ابو الحتوف اور سعد، دونوں خارجی ہیں، مولا کائنات کے ساتھ خوارج نے جنگ کیا تھا، ٹھیک ہے، انہی میں سے ہیں یہ دونوں. لیکن جب حل ناصر بلند کیے امام علیہ السلام نے، دونوں بھائی ساتھ میں جنگ لڑ رہے ہیں، دونوں آپس میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ کس لیے آئے ہیں؟ ہم لوگ جنت لینے کے لیے آئے نا. تو مجھے دونوں بھائی کے ذہن میں آتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ نواسے رسول مدد کے لیے بلائے اور ہم نہیں جائیں اور پھر مجھے جنت مل جائے. یہ حلم ناصر آج بھی بلند ہے، یہ حلم ناصر آج بھی بلند ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کب جو ہے وہ حلم ناصر بلند کی ہے؟ جب تمام اصحاب و انصار کی شہادت ہو گئی ہے تب حلم ناصر کیا ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ حلم ناصر جس طریقے سے جناب ابراہیم نے آواز بلند کی تھی حج کے سلسلے سے، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے بھی آواز بلند کی ہے نصرت کے سلسلے سے. یہ شب تبدیلی کی شب ہے، اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی شب ہے کہ جب ہم اس شب سے جب صلح کریں تو ہم تبدیل ہو سکیں. موقع ہمارے پاس ہونا چاہیے، غور کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان ہمارا رابطہ حسین ابن علی کے ساتھ کم سے کم کربلا سے ہم 3-4 قسم کا رابطہ تو رکھ سکتے ہیں. 2-3 رابطہ ہم رکھتے ہیں، لیکن 2 اہم رابطے ہیں کہ جو ہم نہیں رکھ پاتے ہیں، چونکہ ہم نے ہمارے سامنے وہ چیزیں پیش نہیں کی گئی ہیں، وہ چیزیں پیش نہیں کی گئی ہیں. چونکہ ہم ایک رابطہ رکھتے ہیں. کون سا رابطہ حسین ابن علی سے رکھتے ہیں؟ عاطفی رابطہ، احساساتی رابطہ، ایموشنل رابطہ ہم رکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی مصیبت سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں. ہونا چاہیے، ضروری ہے. اس کے اوپر قرآنی دلیل موجود ہے. جناب یعقوب اور جناب یوسف کا واقعہ سن رکھا ہے. جناب یوسف دور ہوئے، نظروں سے اوجھل ہوئے، شہید نہیں ہوئے ہیں، مرے نہیں ہیں، انتقال نہیں کیا ہے، لیکن جناب یعقوب نے جو گریہ کیا تو کیا ہے؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھوں کی بینائی، جی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. تو یہ ہے کہ ہمارا ایموشنل رابطہ ہونا چاہیے. گریہ کرنے کی ضرورت ہے. جناب عبد المطلب رسول اکرم کے جد ہیں، دادا ہیں. وہ جب ایک وقت آتا ہے کہ
کہ یہ بہت ہی عظیم چیز ہے، یہ احساس کا ہونا، عاطفے کا ہونا، ایموشنل کا ہونا، اور اسی ایموشنل جو ہمارا رابطہ ہے حسین ابن علی کے ساتھ، اسی رابطے سے آگے کے 2-3 رابطے کو برقرار کرنے کی ضرورت ہے، اسے ہم لوگوں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ دیکھیں کربلا کا صرف ایک صفحہ نہیں ہے، کربلا کے 2 الگ الگ صفحے ہیں۔ ایک صفحہ سیاہ صفحہ ہے جس میں ہر طرف کے مظالم ہیں، ہر طرف کا ظلم ہے، لیکن دوسرے سائڈ تفصیل کی ضرورت ہے، یہاں پر شاید کسی اور موقع پہ ذکر کروں گا۔ ہمیں جو دوسرا صفحہ ہے کہ جہاں کے اوپر انسانی اقدار اور انسانی اخلاق پایا جاتا ہے، اس کو ہم لوگوں نے نہیں لیا ہے کربلا سے، وہاں ان اخلاق اور ان کردار کو کربلا سے لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ شب سب سے عظیم شب ہے کہ جس میں ہم آ کے ان اقدار میں سے اور ان ویلوز میں سے کچھ ہم آ کے لیں۔ تو سب سے پہلا جناب عبد المطلب کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، 6 بیٹی ہیں، 6 بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ تم آؤ، یہ سوچو کہ تمہارا باپ مر گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں دیکھوں کہ تم کس طریقے سے روتی ہو، تاکہ میں جب مروں تو مطمئن مروں کہ میرے بعد میری بیٹیاں رونے والی موجود ہیں۔ روتی ہیں تمام بیٹیاں، خوب روتی ہیں، جس طریقے سے ایک باپ مر جائے کسی کا اس طریقے سے روتی ہیں۔ جناب عبد المطلب انہیں ہدیہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں کہ ہاں تم نے حق ادا کر دیا رونے کا۔ تو رونا اور ایموشنل رابطہ رکھنا ضروری ہے ہمارے لیے، لیکن تنہا یہیں پہ نہیں رکنا ہے۔ اس کے بعد کا جو رابطہ ہے، جو ضرورت ہے کربلا سے عرض کرنے کی، ہمارا رابطہ معرفت کا رابطہ، حسین ابن علی سے کربلا سے ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے۔ کربلا میں کیا معرفت کس طریقے سے حاصل ہوگی؟ آ کے دیکھیں کہ کربلا میں حسین ابن علی، جناب زینب، جناب علی اکبر، جناب عباس، ان لوگوں کا کیریکٹر، ان لوگوں کا کردار کس طریقے سے ہے، ان لوگوں نے کیا کیا۔ یہاں سے عقیدت کو حاصل، اپنے اصول دین کو یہاں سے لینے کی ضرورت ہے کہ کیسے حالات ہیں۔ کوئی ملنے کے لیے آتا ہے تو امام علیہ السلام کہتے ہیں جناب زینب سے، جب گریہ کرتی ہیں تو کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تنہا اللہ۔ آج کی شب آ کے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں تنہا اللہ ہے یا نہیں، توحید ہے یا نہیں۔ یہ پہلی چیز ہوئی کہ آ کے ہم یہاں سے توحید کو لیں، آ کے توحید کربلا سے ملے گی۔ جناب زینب گریہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں رسول امام حسین علیہ السلام، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں آ کے دیکھیں ہم اپنی زندگی میں، ہمارے وجود میں توحید ہے یا نہیں ہے۔ گھبراؤ نہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، ادھر سے آئیں ادھر ہی جانا ہے۔ قیامت بھی سمجھا رہے ہیں، توحید بھی سمجھا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد اخلاقی اقدار کو لینے کی ضرورت ہے، وہاں سے ایثار، صبر، متعدد چیزیں ایسی، حتیٰ دشمن کے اوپر امام علیہ السلام کنٹرول کر لے رہے ہیں، قبضہ کر لیا ہے، لیکن پھر اس کے بعد بھی چھوڑ دیا ہے۔ بنی تمیم کا ایک شخص ہے، امام حسین علیہ السلام کے سامنے آتا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ جب جنگ کرتا ہے تو امام حسین علیہ السلام پہلے وہ آ کے امام کو نصیحت کرتا ہے کہ آپ چلے جائیے، یہ 30,000 کا لشکر ہے، آپ تنہا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ امام حسین السلام نے جواب دیا کہ مجھے گھیر کے لایا گیا ہے، محاصرہ کیا گیا ہے ہمارا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں یہاں سے جا بھی نہیں سکتا۔ تو کہا ٹھیک ہے پھر آئیے جنگ کرتے ہیں۔ جب حسین ابن علی کی شجاعت، واقعاً یہ بھی ایک ہمارا ظلم ہے کہ ہم حسین ابن علی کی شجاعت کو اس طریقے سے بیان نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے کہ میدان کربلا کی سب سے شجاع ذات کوئی ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ اس لیے وہ لکھا جاتا ہے کہ وہ بنی تمیم کا وہ شخص آتا ہے امام سے لڑنے کے لیے، تو امام حسین علیہ السلام ایک ہی ضرب میں اسے گرا دیتے ہیں گھوڑے سے۔ پھر امام علیہ السلام یہاں جنگی اصول یہ تھا جو واقعی اصل ہے کہ جب کوئی دشمن ہے گر جا رہا ہے تو فوراً اس کو ختم کرو، لیکن حسین ابن علی اخلاق کا مرقع ہے، کہا نہیں رک جاؤ، اٹھو کھڑے ہو، آؤ۔ انتظار کیا امام علیہ السلام، آؤ گھوڑے پہ سوار ہو، خود اسلحہ اٹھا کے دیا، کہا لو آؤ جنگ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس کے پیر پہ وار کیا، دونوں پیر کٹ گیا۔ کیا ہونا چاہیے یہاں پہ؟ حسین ابن علی کو فوراً تہ تیک کر دینا چاہیے،
کہنے لگا مجھے معاف کر دیجیے حسین ابن علی، مجھے معاف کر دیجیے۔ حسین ابن علی نے تلوار روک لیا، روکنے کے بعد ان کے قبیلے والوں کو آواز دیا، بنی تمیم کو آواز دیا، آؤ اپنے بھائی کو لے کے جاؤ یہاں سے۔ دیکھیے یہ اخلاق ہے کہ دشمن کے اوپر جانی دشمن ہے، پھر اس کے بعد حسین ابن علی اتنا قادر ہونے کے بعد بھی معاف کر دے رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی تاریخ نے نہیں لکھا، لیکن مجھے انصاف سے بتائیں آج کی شب اور کل کے دن آنے کے بعد حسین ابن علی کی اس سیرت کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین دشمن کو معاف کر دے رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کو نہیں معاف کر پا رہے ہیں۔ ہم اپنے ایک مومن بھائی سے ٹینشن رکھتے ہیں۔ کیا یہ واقعاً کربلا سے گریہ کر کے ہم نے یہی لیا ہے؟ رونے کے بعد ہم نے صرف یہی حاصل کیا ہے کہ تنہا چند آنسو گر جائیں اور ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے حسین ابن علی پہ گریہ کر لیا، حق ادا کر دیا؟ نہیں عزیزان، یہ حق ادا نہیں ہوا ہے ابھی حقیقی۔ شفاعت ملنے والی ساری چیزیں مل جائیں گی یقیناً جو روایات ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ ہمارا خاتمہ بخیر ہو یا نہیں ہو۔ خاتمہ بخیر اس وقت ہوگا کہ جب ہم کربلا سے وہ اصول، وہ اقدار لیں جس کی ضرورت ہے۔ بس عزیزان میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا۔ عزیزان شب عاشور ہے، معلوم ہے شب عاشور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شب عاشور کا مطلب یہ ہے کہ دل امام زمان مضطرب ہے، بے چین ہے۔ آج کی شب امام زمان سکون سے نہیں ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے، نہیں معلوم کربلا میں ہے، نہیں معلوم جناب عباس کی ذریعہ کے پاس، لیکن بے چین ہے، مضطرب ہے۔ علماء نے، میں نے ذکر کیا، صبح میں بھی ذکر کیا، ابھی پھر میں ذکر کر رہا ہوں، علماء نے کہا ہے کہ آج دل امام زمان کے سکون کے لیے، تسلی کے لیے صدقہ نکالو، اس لیے کہ بڑی سخت منزل ہے۔ 1400 سال کے بعد جب ہم آج مسائل سنتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل پھٹ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حتیٰ شبیہ دیکھ لیتے ہیں، شبیہ تابوت، شبیہ علم، تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن امام زمان کے سامنے تمام واقعات موجود ہیں۔ علی اکبر کا سینہ موجود ہے، علی اکبر کا سینے پہ برچھی لگی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں۔ وہ کرتا موجود ہے کہ جو چھلنی ہے، امام زمان اسے دیکھ رہے ہیں۔ کتنی سخت منزل ہوگی آج امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے۔ جی تو آج کی شب کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں، ایسے واقعات کے انسان تصور جو ہے وہ کرے تو جتنا بھی گریہ کرے کم ہے۔ معلوم ہے مختل نے لکھا کہ جناب سکینہ، آپ کو پتا ہے کہ بچے تو جب پیاس لگتی ہے بچوں کو نا، تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تمام رشتہ داروں کے پاس، اپنے تمام عزیزوں کے پاس جائیں۔ جناب زینب کے پاس جاتی ہے کہ شاید کوئی اماں کے پاس پانی ہو۔ جناب سکینہ جاتی ہے کس کے پاس؟ جناب زینب کے خیمے میں جاتی ہے۔ خیمے میں جانے کے بعد کیا دیکھا؟ دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے، آغوش میں بھیا علی اصغر ہے۔ جناب زینب جناب علی اصغر کو ایک جملہ کہتی ہے، صبرن یا ابن اخیہ، صبرن یا اخیہ۔ جناب زینب کبھی کھڑی ہوتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے۔ شب عاشور کی یہ کیفیت جناب سکینہ بیان کر رہی ہے کہ آغوش میں میری پھوپھی اماں کے جناب علی اصغر ہے، اور جناب زینب اس پیاس کی شدت کو دیکھنے کے بعد کبھی اٹھتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے، ایک جملہ کہتی جاتی ہے، صبرن یا اخیہ، صبرن یا ابن اخیہ، علی اصغر، علی اصغر، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ یا یہاں پر دل کہتا ہے کہ جناب زینب کی خدمت میں سلام عرض کریں کہ السلام علیکہ علی قلب زینب الصبور، سلام ہو دل جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ۔ عزیزو میدان کربلا میں جو سب سے سخت وقت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو یاد کیا ہے وہ اسی ننھے ششماہ مجاہد کے لیے، اس لیے کہ آج کی رات مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب علی اصغر کو نکھانے کے لیے، آپ کو میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ جو ششماہ بچے ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کھانا اور پانی سب ماں کا شیر ہوتا ہے، ماں کا دودھ ہوتا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ جناب علی اصغر جناب زینب کے آغوش میں ہے، کہیں کے اوپر ایک قطرہ پانی نہیں مل رہا ہے۔ حسین ابن علی جب اپنے لال کو لے کے آئے ہیں نا میدان میں، تو کیفیت یہ ہے کہ بڑی سخت منزل تھی حسین ابن علی کے لیے۔ حسین ابن علی نے جناب علی اصغر علیہ السلام کو مقاتل نے لکھا کہ اپنے آغوش میں لیا تھا، لیکن ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے زمین پہ بھی رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا
کہ ان لم ترحمونی، اگر مجھ پہ رحم نہیں کر سکتے ہو تو فرحموا علی ھذا الطفل، اس بچے کے اوپر تو رحم کر دو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میں پوری مصیبت کو بیان نہیں کر سکتا ہے عزیزو، شب عاشور ہے۔ شب عاشور کا مطلب جانتے ہیں کہ آج تمام خیموں میں عجیب کیفیت ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ کہیں ام فروا جناب قاسم کو اپنے آغوش پہ لیے ہوئے ان کے چہرے کو دیکھ رہی ہے کہ کل یہ ہمارا لال نہیں رہنے والا ہے۔ جناب ام لیلہ جناب علی اکبر کی زیارت کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے چہرے کو کہ میرا یہ حسین لال، میرا یہ حسین چہرے والا لال کل نہیں رہنے والا ہے۔ کہیں بیان محمد کو جناب زینب نصیحتیں کر رہی ہے۔ عزیزو، جب صبح عاشور آئے گی نا تو بڑی قیامت کی رات ہوگی۔ عزیزو، معلوم ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے آج کی شب کو دعاؤں میں بسر کیا ہے۔ دعاؤں میں بسر کرنے کے بعد جناب نافع کہتے ہیں کہ میں نکلا، خیمے سے نکلا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر ایک سیاہی نظر آ رہی ہے۔ کون ہے؟ میں آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ جب سوال کیا ہے تو کون؟ کہا میں حسین ابن علی۔ آقا، اس رات کے وقت آپ کہاں پر آ گئے؟ کیوں آ گئے؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ خیام کے آس پاس میں کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے کہ جہاں سے دشمن پیچھے سے حملہ کرتے ہیں۔ عزیزو، حسین کو کتنی فکر ہے خیام کی۔ ابھی تک حسین ابن علی رات کے سناٹے میں آ کے دیکھ رہے ہیں، آ کے تلایا پھر رہے ہیں، لیکن جناب نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں متوجہ ہوا کہ حسین ابن علی مجھے آواز دے رہے ہیں، لیکن حسین ابن علی کی آواز کے علاوہ ایک اور آواز آ رہی ہے، ایک اور آواز آ رہی ہے۔ میں اس آواز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ آواز کس کی آواز تھی؟ وہ آواز جب میں نے غور سے سنا نا تو وہ آواز یہ تھی کہ میرے لال حسین، تجھے پیاسا شہید کر دیا جائے گا ولدی، میرے لال تجھے پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ میں اس جملے کی طرف، میں اس آواز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حسین ابن علی مجھے متوجہ کر رہے ہیں، مجھے متوجہ کر رہے ہیں۔ نافع میں متوجہ نہیں ہوا۔ جب 3 مرتبہ کے بعد جب 4تھی مرتبہ حسین ابن علی نے نافع کا نام لیا، نافع متوجہ ہوئے۔ آقا کیا ہوا؟ مجھے وہ آواز سنائی دے رہی ہے، کیا آپ کو نہیں سنا دی؟ ہاں میں سن رہا ہوں۔ میری دکھیاری ماں ہے کہ جو میرے مقتل کی زمین کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے۔ کل جب میں زین سے زمین پہ آؤں گا نا تو میری ماں اپنی آغوش کو پھیلا دے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواه۔